یہ ایک میرا سوال ہے کہ یہاں پہ جو بندے ایجوکیشن مطلب جن کے پاس ہے وہ یہ حرکتیں کرے تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ میں آپ دونوں سے سوال جواب دیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اس سے مطلب کہ عام زبان میں پتہ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل. آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہاں جی کیا کرنی بھائی اگر آپ ایک عورت کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتے. آپ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں, آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے اس معاشرے کے اندر, اس معاشرے کا پیسہ کھایا ہے, یا پھر پیسے پہ آپ باہر سے پی ایچ ڈی کر کے آئے. جو آپ, مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی, جب آپ دبئی میں ہوتے ہیں, سعودی عرب کے اندر ہوتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی عورت کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, کوئی سامان نہیں اٹھاتے. لیکن یہی چیز آپ میٹرو میں دیکھ لیں, لاہور میٹرو کے اندر ہو رہا ہے سر. کتار بنا کے جانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل. یہی آپ دبئی میں چلے جائیں, سبھی لوگ کتار میں کھڑے ہوں گے, کوئی بات نہیں کرے گا بھائی میں نے آگے جانا ہے. یہ دوغلا پن کیوں ہے؟ اور پڑھے لکھے جاہل کی میں بعد میں کنیکٹ کر دوں گا. حافظ صاحب اس کا حافظ صاحب سولوشن لانگ ٹرم حافظ آپ نے. صاحب یہ میں آپ کی بات ذرا کاٹتا چلوں, معذرت کاٹتا چلوں. آپ نے سعودی عرب کی بات کی, میں ابھی یہ اس کے اوپر تھوڑا ایڈ اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں. میری جی اپنی بہن, وہ مطلب سعودی عرب میں کیا نام ہے ادھر ایزیلی پھر رہے تھے, ایزیلی پھر رہے تھے وہاں پہ نا, مطلب اور جب وہ پاکستان آئے ہیں نا تو آتے ساتھ ہی ان کو پتا چل گیا کہ بھائی جان ہم پاکستان میں واپس آ گئے. مطلب انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. وہ واقعہ ایسے تھا کہ وہ ایک مطلب اسٹور پہ گئے اور وہاں پہ جس طرح کا بیہیو, حالانکہ وہ فل ابائے وغیرہ میں تھی, خود ابائے وغیرہ میں تھی, لیکن ان کے ساتھ جس طرح کا وہ اگلے انسان نے بیہیو کیا تو ان کو پتا چل گیا ہم واپس پاکستان میں آ گئے. حالانکہ کہنے کو سعودی عرب میں مسلمان رہتے ہیں اور پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں, لیکن آپ معاشرے کا فرق دیکھ لیں یہاں پہ کہ مطلب ان کو ابھی بھی وہاں پہ عورت آرام سے پھر سکتی ہے, اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں عورت رات کو کیا شام کو یا دوپہر کو باہر نہیں نکل سکتی اگر اس کو کوئی کام ہے. ہم نا مطلب حافظ صاحب عورتوں کی تذلیل ہم نے خود کی, دوسروں کی ماں بہنوں کو تنگ کر کے اپنی ماں بہنوں کا, مطلب آپ کو خیال نہیں آیا کہ ہماری بھی مائیں بہنیں. لیکن حافظ صاحب مطلب یہ نا, مطلب میں اس کے اوپر جتنا بھی آپ کہنا چاہیں نا, حافظ بھائی نے پہلے بڑی اچھی باتیں کی, آپ نے بھی اس میں لانگ ٹرم کی بات کی, حافظ بھائی نے وہ کیا نام ہے ان کی ہینگر ایپس والی بات کی. لیکن اب نا جو میجر بات ہے میں سب کو کہنا چاہوں گا, جہاں جہاں بھی یہ چیز پہنچے گی ہمیں خود بھی کچھ سٹیپ لینے پڑیں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور روز آئے دن 2-3 انسٹاگرام پہ پوسٹ لگائی, ایک پوڈ کاسٹ بنایا, جی ہمارا کام پورا ہو گیا. یہ نہیں, ایسے اگر کریں گے تو اس ہمارے پوڈ کاسٹ کا, اس ہماری بات کا کوئی فائدہ نہیں. یہ باتیں تو سب کو پتا ہوں, یہ تو باتیں آج کل ہر کسی کو پتا. ہمارے میں چینج کیا ہے, ہم اپنے اندر چینج لائیں, ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں, ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھیں کہیں پہ برائی تو نہیں ہو رہی. اگر سسٹم خراب ہے تو آپ اپنا خود کا سسٹم بنا دیں, کیونکہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا. یہ مجھے نا ایک کسی نے کہا ہماری کیا اس میں کیا غلطی ہے. مجھے نا ایک بندے نے کہا وہ ایک جگہ پہ نا برائی ہو رہی تھی, تو میں نے کہا یار وہ کرتے کیوں نہیں کچھ, یار کہتے ہیں اس میں ہم کیوں کریں, ہمارا کیا لینا دینا. اب میں آپ کو چھوٹی سی اسلامک پوائنٹ آف ویو بتاتا چلوں. یہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ ان کو ہاتھ سے روک سکیں تو روکیں, اگر نہیں روکیں گے تو آپ گنہگار ہیں. کم از کم دل میں برا جانے, اور سب سے مطلب یہ سب سے ایمان کا چھوٹا درجہ کہ دل سے برا جانا. دوسرے نمبر پہ ہے کہ مطلب آپ منہ سے بول لیں, اور فرسٹ نمبر پہ کہ آپ ہاتھ سے روکیں اگر کسی برائی کو روک سکتے ہیں. تو یہ آپ سے پوچھ ہوگی, آپ کے معاشرے میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہو رہی ہے اور آپ نہیں روکتے تو یہ آپ بھی ذمہ دار ہیں اس چیز, کیونکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک امام بھیجا ہے, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی ہے. ہم جس چیز سے پیدا ہوئے ہیں ہم ایمانی قوت سے پیدا ہوئے ہیں. آج آپ اپسیٹ ہوتے ہیں نا, دو اللہ کا ایک نام لیں گے, اللہ کا یا شافی یا اللہ کے آپ کوئی بھی نام لیں گے آپ کو ہمت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ایمانی قوت کے ساتھ
ہے, ایمان ختم ہو گیا ہے آج کل لوگوں کو. اس وجہ سے یہ چیزوں کی آج کل ایکسٹریم بڑھ گئی ہے. اس کے اوپر ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. آپ حافظ آباد میں آپ اپنے علاقے کا خیال کریں, آپ کے ارد گرد دیکھیں, حافظ بھائی وہ اپنے علاقے کا خیال کرے, اپنا خیال کرے, میں اپنی نظروں کا خیال کروں, میں اپنے ارد گرد کا خیال کروں. تو یہ چیزیں ہمیں اب اسٹیپ اپ ہونا پڑے گا. یہ میں چاہوں گا کہ یہ جگہ جگہ شیئر ہو, یہ وائرل ہو ویڈیو, تاکہ یہ جو اینڈ والا پارٹ ہے, وہ پہلی بات تو سب کو پتہ ہے کہ بھائی جان یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اب چینج یہ اینڈ والی لائنز کے اندر ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سٹیپ اپ کرنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ اپنے ارد گرد یہ جو کیس ہوا لاہور کیس, ان کو سب سے پہلے معطل کریں جو پولیس والے نہیں پہنچے وہاں پہ, اور جو سی سی او جو اس نے بیان دیا ہے کہ بھائی جان یہ تو عورت کیوں رات کو نکلی, اس کو معطل کیا جائے. یہ مطلب انہیں یہ جو یہ میں تو اس کو ایک فیلڈ گورنمنٹ کو بھی کہوں, میں گورنمنٹ کو بھی فیل کہوں گا. اگر آپ کہیں کہ کیوں کہہ رہے ہو گورنمنٹ کی کیا غلطی, تو میں آپ کو اس سے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر کسی سمندر دریا کے کنارے ایک کتا مر گیا نا بھوکا, تو اس کا بھی حساب میرے سے ہوگا قیامت والے دن. اب یہاں پہ آپ ریلیٹ کر سکتے کہ فیلڈ گورنمنٹ, یہاں پہ آپ کہہ سکتے کہ آپ کو چھوٹے سے لے کے بڑے تک اداروں کو ٹھیک کرنا ہے, اور وہ خود ایسے ٹھیک ہوگا جب وہ خود ٹھیک ہوگا. سسٹم کبھی نہیں ٹھیک ہوگا جب تک آپ نہیں ٹھیک ہوگا. بس آپ میں یہی کہنا چاہوں گا, کیونکہ اگر میں تھوڑا زیادہ جذباتی ہوگا اس کے لیے معذرت. نہیں, آپ نے بالکل بات بڑی ٹھیک کی ہے. میں ہارون احمد آپ کے پاس آؤں گا, اپنا پوائنٹ ایڈ کیجیے گا. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں اسی پر ہی. مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں, زیادہ تر جو عوام ہے, آج کل ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے آج کل نوٹس لے لیا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی یہ جو نوٹس لیا ہے نا بڑے لوگوں نے, یہ آپ کے چھوٹا جو سسٹم ہے, آپ کے جو سیکرٹریز ہیں یا پھر جتنے بھی نیچے ادارے ہیں, ان کی ناکامی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ایکشن لینا پڑا ہے. اتنی بڑی نا, جب شہباز شریف صاحب, میں کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا, مجھے شہباز شریف صاحب ہوں چاہے عمران خان صاحب ہو چاہے جو مرضی پارٹی ہو, بھائی شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے اندر تھے ہر چیز کا نوٹس لے لیتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ بڑے دبنگ مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب ہے, تو میں کہتا تھا بھائی ہوں گے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بٹ جو نیچے سسٹم پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پھر؟ اگر شہباز شریف صاحب نے سارا کام کرنا ہے تو بھائی دوسروں کو گھر بھیجو. اتنا سسٹم خراب ہو چکا ہے کہ ایک بندے پر ہی ساری ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کریں گے سب کچھ, بھائی کیوں کریں گے؟ ہاں جی, نیچے سسٹم ہے اس کو تو ٹھیک کر لو. بس کرنے کو وہ بہت ساری باتیں ہیں, لیکن آپ سب روٹ لیول سے کلیننگ ہونی چاہیے. آپ کی اندر کی کلیننگ جس طرح آپ نے کرنی ہے نا, اسی طرح روٹ لیول سے کلیننگ ہونی چاہیے. ہمیں کچھ آنےسٹ لوگ چاہیے اس دنیا کے اندر, ہمارے پاکستان کے اندر, جو روٹ لیول سے کلیننگ شروع کریں. ہاں, چینج سٹارٹ فرام یور سیلف. اگر چینج کرنا نا, تبدیلی کی ہاں جی, بات کی خان صاحب نے, مجھے سمجھ نہیں آتی, لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. بھائی تبدیلی اپنے آپ سے سٹارٹ ہوتی ہے. بہت سارے انسیڈنٹ اس پر بھی بہت سارے رپورٹ ہوئے اس سو کالڈ دھرنے پر. میں وہ پولیٹیکل ساری چیزیں اس پہ بات ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ پولیٹیکل چیزیں بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں تبدیلی ایک بندے نے لے آنی ہے. بھائی نہیں, تبدیلی خود میں آئے گی. جیسے آپ نے بات کی نا, اپنے اندر صحیح کر لو, باقی سارے خود ہی صحیح ہو جائیں گے. میں یہ بات جب بھی کوئی کرتا ہے نا, جو مرضی ٹاپک ہو, جیسے کرتے ہیں جی ایجوکیشن سسٹم نہیں ہمارا ٹھیک, ہمارا پہننے کا انداز نہیں ٹھیک, یا پھر ہم دوسروں کی فالو کر رہے ہیں, انگلش لرن کر رہے ہیں, وہ ساری جو مطلب کہ پاکستانی اسپیسیفک مینٹیلٹی ہے. بھائی اگر نہیں ٹھیک تو سوال کرو, بھائی کوشچن کرو, اپنا سسٹم بنانے کی کوشش کرو. قانون کی حکمرانی ہے, قانون کو ہاں جی, فالو کرو, لیکن اپنے آپ کو بھی مطلب ہے کہ کچھ ایسا ذمہ دار شہری بناؤ. حقوق سب کو یاد ہے, بھائی میرا حق یہ ہے, حکومت نے یہ دینا ہے, سیکیورٹی ہے, یہ ہے, لیکن فرائض کسی کو یاد نہیں. ایک مطلب ہے کہ میں بات کرتا ہوں, جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا کہ بھائی حقوق و فرائض کی بات, میں کہتا ہوں سگنل پر رکتے ہیں, زیبرا کراسنگ کے اوپر جو ہے, زیبرا کراسنگ کے اوپر گاڑی لے کر جانا منع. آپ لاہور میں ہم ہوتے ہیں, کتنے لوگ زیبرا کراسنگ کو فالو کرتے ہیں؟
کوئی بھی نہیں. ہم اتنی بات کو فالو نہیں کر رہے, تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بہت دور ہے اپنی چینج لانا. گرانٹیڈ لیا ہوا ہے, ہم نے کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہی ہے. پاکستان میں آ کے نا ود ڈیو ریسپیکٹ جتنے بھی فارن مطلب ہے کہ لوگ ہیں کام کر رہے ہیں اچھے لوگ ہیں, بٹ ان کا ایک پتہ کیا کانسیپٹ ہے, پاکستان میں موج بڑی ہے. موج کیوں ہے؟ کام نہیں کرنا پڑتا, ہاں جی, کوئی رولز نہیں ہے, ریگولیشنز نہیں ہے. رول نہیں فالو کرنے پڑتے, ٹیکس نہیں دے دیتے اب. ہاں ہاں جی, ادھر بلیک منی ہو رہا ہے تو ادھر موج ہے جی, ادھر آپ کے اوپر ٹیکس نہیں لگ رہا تو آپ کی موج ہے ابھی, آپ جب مرضی اٹھو یا آپ کی موج. مطلب یہ تو نا ایک بہت ہی لمبی ڈسکشن ہے نا, مطلب یہ تو ہم انشاءاللہ کسی دن اس کے اوپر بھی ضرور پوڈ کاسٹ بنائیں گے کہ انشاءاللہ جی پاکستان میں موج ہے. موج کیوں ہے؟ کیونکہ ہم رول فالو ہی نہیں کرتے, ہم رول فالو ہی نہیں کرتے. ہم نے ہر چیز کو نا چھوڑ دیا ہوا کہ بھائی جان یہ تو ہمارا کام ہے, ہم اپنی ذمہ داری بھول گئے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہم ایک اچھے شہری کس طرح بن سکتے ہیں, وہ سب کچھ ہم نے اچھے. ہاں, سب شہری بندہ انسان تب بنے جب اچھے انسان, ہم خود اچھے انسان نہیں ہیں, ہم خود کیا نام ہے اپنے اندر چینج نہیں لے کے آ رہے, تو کیسے ہم اچھے شہری بنیں گے, کیسے اس ملک کو سرو کریں گے. اس ملک کو سرو کرنے کے لیے, انسانیت کو سرو کرنے کے لیے, جیسے چینج یور سیلف, سمپل ایز دیٹ. ریلیجن جو ہے نا ہمارا آتا ہے بھائی اگلی سائڈ کے اوپر, ریلیجن دوسری چیز ہے. میں ایک ریلیجن کو ایک پرسنل چیز مانتا ہوں, بھائی کوئی پردہ نہیں کرتا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, تم کون ہوتے ہو ویٹ کرنے والے. سو ایک انسانیت کے لیول کے بالکل اوپر آ بالکل کے اب ہم کس طرح کر سکتے ہیں بھائی, یہ سوچ کیسے کر سکتے ہیں لوگ, پتہ نہیں کیا ہے معاشرہ ہے. بالکل ہے. بس ارون احمد آپ ایڈ کرنا چاہیں, سوری میں آپ کی بات کو کتنی دیر سے ڈیلے کر رہا تھا, آپ ایڈ کرنا چاہیں اس میں کچھ. جی 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 جی. میں سب سے پہلے تو یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, ابھی 7 مہینے کا واقعہ بتایا کہ سعودی عرب سے کچھ آنے والے وہ پاکستان آئے تو انہیں یہ پتہ لگا کہ ہم پاکستان میں آ گئے ہیں. تو ایسا کیوں ہے پاکستان میں اور وہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ آج کل تو مجھے نہیں پتا کہ سعودی عرب کے لوگ کیا چل رہے ہیں, لیکن جتنا میرا علم ہے وہاں پہ قانون کی بالادستی قائم ہے. ٹھیک ہے, ابھی 3 سال پہلے کا واقعہ ہے, ایک شہزادے نے ایک قتل کر دیا تھا, اور انہوں نے جو بچہ قتل ہوا تھا نا, جو لڑکا قتل ہوا تھا, اس کے باپ کو انہوں نے پورا بولا کہ آپ نام سے جو ہوتا ہے فدیہ ہوتا ہے قتل کا وہ لے لیں, جتنے پیسے بولتے ہیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں. اس کے باپ نے بولا نہیں, مجھے قتل کے بدلے قتل چاہیے. انہوں نے شہزادے کو اس کے باپ کے سامنے پھانسی دی یا اس کی گردن اڑایا, جو جس کو قتل کیا. مطلب ایک شہزادہ ہے, شاہی خاندان کا بیٹا ہے, اس کو بھی قانون کے مطابق سزا مل رہی ہے. یہاں پہ ہمارا کوئی MP کا کوئی چپڑاسی بھی ہو رہا ہے, اس کو بھی سزا نہیں ملتی. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو قانون کی بالادستی وہاں پہ بہت اونچی ہے, یہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ ریپسٹ کی جو سزا ہے اس کو ملتی ہے. کچھ ویڈیوز بھی وائرل پہلے ہوا کرتے تھے, لیکن وہ چھپا کے رکھتے ہیں, اپنی ویڈیوز وغیرہ وائرل نہیں ہونے دیتے اس طرح کی کہ وہ کسی کی گردن اڑا رہے ہیں یا کسی کو پھانسی دے رہے ہیں. لیکن پرانی کچھ ویڈیوز سعودی عرب کی ملتی ہیں کہ ریپسٹ لوگوں کو 3-4 لوگوں کو اکٹھے, جو میں نے خود ویڈیو دیکھی ہے, 3-4 لوگوں کو اکٹھے کھڑے کر کے ان کی گردن اڑا دی تھی انہوں نے تلوار کے ساتھ. تو اب وہاں پہ ایسا ہوتا ہے, اس لیے وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی. دوسری بات, اگر آپ اسلام کے اوپر آ جائیں تو ہمارا جو برس ہے یہ دور نبوت اور دور خلافت کے اندر جو فتوحات ہوئی ان سے محروم رہا. یہاں پہ کوئی فتوحات نہیں, یہاں پہ کوئی مسلمانوں کے لشکر اس سائڈ پہ فتوحات کرنے نہیں آئے. یہاں پہ فتوحات کب شروع ہوئی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک لڑکی نے یہاں سے خط لکھا تھا ایک مسلمان عورت نے, یا حجاج کہ جو بھی اس کا ہاتھ تھا کہ میری عزت کو خطرہ ہے. تب مسلمان غیرت مند ہوتے تھے, انہوں نے کیا کیا, فوج بھیجی تھی. تب رسید پہلی دفعہ فتح ہوا تھا. محمد بن قاسم نے اپنی فوج لے کے آیا تھا. وہ کس لیے لے کے آیا تھا؟ وہ ایک عورت کے خط کے اوپر آیا تھا. ٹھیک ہے, تو اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک عورت جو کہ غیر مسلم معاشرے میں بیٹھی ہوئی ہے, اس ٹائم یہ غیر مسلم معاشرہ تھا. ٹھیک ہے, وہاں سے ایک اسلامی عورت جو ہے اپنے خلیفہ وقت کو خط لکھتے ہیں, خلیفہ وقت پوری فوج اپنی بھیج دیتا ہے, جاؤ اس کو بچاؤ. اور آج ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے پاکستان
اللہ کے نام پہ حاصل تو کر لیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ ہم پاکستان کو ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں جہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی نافذ ہو. اسلام پاکستان کے اندر ایک انچ زمین دکھاتے جہاں کے اوپر اسلام کو آپ پراپر فالو کر رہے ہو. کیا آپ کا سارا نظام سنتی ہے؟ کون کون سے بندہ رونا روئے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کر رہے ہو. آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ کے ملک لیا تھا اور آپ خدا مان رہے ہو اس ملک؟ یہ بہت سوچنے والی باتیں ہیں. اور اسلام کے اندر آپ کو عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، مرد کی نظر کا پردہ، عورت کا کیا پردہ ہے، آپ کو سب کچھ پراپر ہر بندے کو پتہ ہے. یہاں پہ میں جو بتانا چاہیے بتا دیں، ہر بندے کو پتہ، لیکن فالو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے میں سوال کروں گا، یہ فالو کیوں نہیں کرتے اسلام کو یہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو؟ آپ بتانا چاہیں گے اس کو؟